وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات۔ آمین۔ ایسا تھوڑا آگے رہے، آ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے آج جو ہمارا سبق ہے سبحان اللہ، سورۃ البقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سبحان اللہ، آیت کریمہ 80-81، رکوع نمبر 8۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ سنا تھا کہ فویل خرابی ہو للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم من پھر یقولون وہ خود لکھ کر کہتے ہیں ھذا یہ جو کتاب ہے من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، لکھتے خود ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ تاکہ وہ حاصل کر سکیں یا کما سکیں ثمنا قلیلا اس کمائی سے تھوڑی قیمت۔ فویل سو خرابی ہے لہم ان لوگوں کو مما وہ جو کاتبت لکھتے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل لہم اور ان کے لیے خرابی ہے مما یکسبون جو اپنے سے لکھ کر لوگوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ تو کل فویل کے اوپر ہم نے بات کی تھی، تقریباً 3 جگہ کے اندر قرآن مجید میں ویل کا لفظ آیا، اور جہاں پہ آیا اللہ کے غضب سے خالی نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنا غضب بیان فرمایا کہ ویل سے مراد خرابی ہے اور کن کن کے لیے خرابی ہے، تو پھر ان کی سزائیں کیا ہوں گی۔ کبھی فرمایا کہ جہنم میں ایک گہرا غار ہے جس کو ویل کہتے ہیں، اور وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر کسی پتھر کو گرایا جائے تو 40 سال وہ گرتا رہے 40 سال کے بعد وہ جہاں پہ گرے کا نہ جا کر، فرمایا کہ وہ ویل جو ہے اس کی گہرائی ہوگی۔ کہیں پہ فرمایا جو ویل ہے یہ ایک پہاڑ ہے، کہیں پہ فرمایا ویل جو ہے یہ ایک پتھر ہے، کہیں پہ فرمایا ویل ایک ندی ہے، اور یہ مختلف معنی حضور نے بیان کر کے فرمایا کہ جس طرح کا کوئی جرم کرے گا اس طرح کی پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ جس طرح کہا گیا کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ اس غار کے اندر ڈالے گا، ویل کے اندر، کہ جس کی گہرائی 40 سال ہے، اور یہ ایسی ویل ہے خانہ جہنم کا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے اندر سے نکال۔ اور پھر فرمائے جو ظالم پیسے لے کے کسی کے حق میں فیصلے کرنے والے یا غریبوں پہ ظلم کرنے والے بدنما چودھری، حضور نے فرمایا کہ ان کو یہ جو ویل کی ندی ہے اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور ویل ایسی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ کل سارے معنی ویل کے بیان کر دیے گئے تھے۔ تو جب یہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو سنایا، آگے چاہیے تھا یہ مان جاتے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا وہ سن لیجئے۔ وقالو وہ سارے بولے، کون؟ بنی اسرائیل والے، وہ سارے بولے لن ہرگز ہرگز تمسن النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ڈرایا جا رہا تھا نا، تم ایسا نہ کرو وگرنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔
تو فرمایا وقالو بجائے ماننے کے وہ سارے بولے لن ہرگز ہرگز تمسن النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا منا مگر ایام معدودہ صرف گنتی کے دن. ایام جو ہے یہ جمع قلت سے ہے، صرف گنتی کے دن، صرف گنتی کے دن ہمیں چھوئے گی. کتنے گنتی کے دن؟ بعض کہتے ہمیں صرف آگ چھوئے گی 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے 40 دن. جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے کتنے دن لگے تھے؟ 40 دن. 40 لیلتن کہ 40 دن اور 40 راتیں وہاں پہ رہے. تو اس 40 دنوں میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. پوجا کا معنی عبادت کرنا. تو کہنے لگے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، عبادت کی، اتنے دن ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا، بس اس سے زیادہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. دوسرا گروپ بولا، کہنے لگا کہ بھئی نہیں، یہ جو 40 سال ہم مقام تیا میں رہے نا، کتنے سال؟ 40 سال جہاں پہ من و سلوہ اترتا تھا، جنت کے کباب اترتے تھے. 40 سال جب ہم مقام تیا میں رہے، کہنے لگے کہ جہنم کا ایک کنارہ اور اس کا دوسرا کنارے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ کہتے تھے ہم ادھر سے داخل ہوں گے اور جہنم میں چلتے 40 سال گزر جائیں گے، دوسرے رستے سے نکل جائیں گے، بس اتنا سا ہمیں عذاب ہو. پہلوں کا کیا تھا؟ 40 دن. اب دوسرے کیا ہیں؟ کہنے لگے صرف اپنا 40 سال ہم ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ گزر جائیں گے. پھر دوسرا گروپ بولا، اس نے کہا چھوڑو جی، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہم ہیں نبیوں کی اولاد، ہم ہیں نبیوں کی اولاد. تو ہم ہیں نبیوں کی اولاد اور ہمارے جو باپ دادا ہیں ہماری سفارش اللہ کے سے کروائیں گے. آگے سنیے گا لفظ، اگر اللہ نہ بھی مانے گا تو اللہ کو دب کے یہ منوا لیں گے. اللہ یعوذ باللہ. یعنی کہ اتنا ان کے اندر غرور اور تکبر آکڑ بھری ہوئی تھی، اتنا یہ اپنے نسب کے اوپر فخر کرتے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جو دل چاہیں وہ کریں. کہتے اگر اللہ نہ مانے گا تو ہم اس طرح کر کے ان کو، اللہ کو، ہمارے آباء و اجداد منوا لیں گے. تو یہ لوگوں کو اپنا جو ہے وہ یہ ذہن دیتے. ایک کہتے یار نہیں. چوتھا گروپ بولا، انہوں نے کہا جب تک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، بالغ نہ ہو تو جو بھی کرے اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. جب بچہ بالغ ہو جائے، اب سنیے گا، 9 سال سے لے کر 13 سال تک، 9 سال سے لے کر 13 سال تک یہ شرعی عمر ہے بچی کے بالغ ہونے کی. بچی کے بالغ ہونے کی 9 سال سے لے کر 13 سال، اور 13 سال سے لے کر 15 سال تک یہ شرعی عمر ہے بچے کے بالغ ہونے کی. تو وہ یہ کہتے بچی ہے تو 13 سال نکال دو، بچہ ہے تو 15 سال نکال دو، اور اس سے اوپر اگر وہ جیا، 1 دن جیا، 1 سال جیا، 10 سال جیا، جتنے سال وہ جی کے گناہ کرے گا صرف 1 دن کے بدلے اس کو 1 دن کا عذاب دیا جائے گا. اگر 2 دن گناہ کیے تو 2، یعنی کہ یہ 4 ان کے اندر گروپ بن گئے. کوئی کہتے کہ 40 دن، دوسرا کہتا 40 سال، تیسرے کہتے کہ بالغ ہونے کے بعد، اور چوتھے کہتے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ دب کے اللہ کو منوا لیں گے کہ جی ان کو بخشو. تو یہ ان کے 4 گروپ بنے. تو اب اس لیے میں نے یہ سکیچ آپ کو بنا کے دکھایا کہ اب میں جب قرآن کی آیت پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں یہ سارے معاملے آ جانے چاہیے. پہلے نمبر پہ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب اب ان سے آپ پوچھئے، جو 40 دن کہتے ہیں، 40 سال کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم ویسے بخشے جائیں گے، جو کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد جتنے دن ہے اتنا ہی گناہ کیے اتنے ہی سزا دی جائے گی. قل، اب آپ ان سے سوال کریں، اتخذتم بڑے پروف سے باتیں کر رہے ہو، اتخذتم بڑے وثوق سے باتیں کر رہے ہو، اتخذتم بڑے اعتماد سے باتیں کر رہے ہو، اتخذتم
بڑی خودداری سے باتیں کر رہے ہو، اتخذتم، بڑے فخر سے باتیں کر رہے ہو کہ ہم بخشے جائیں گے بخشے جائیں گے بخشے جائیں گے، عند اللہ عہدن، محبوب ان سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ کیا؟ تمہیں کوئی اللہ نے پروموٹ لکھ کے دیا؟ اللہ نے تمہیں کوئی سند دی ہے کہ اپنا اتنا تمہارے اوپر گناہ ہوگا اور اتنا تمہارے اوپر گناہ، اوے آستہ پڑھو، اتنا تمہارے اوپر گناہ ہوگا اور اتنا تمہارے اوپر گناہ نہیں ہوگا؟ قل اتخذتم عند اللہ، کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ کر کے آئے ہو؟ فلن یخلف اللہ، اگر وعدہ کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی وعدہ ہے تو اللہ کی سند دکھاؤ، اگر کوئی وعدہ ہے تو اللہ کا وہ پیپر دکھاؤ، اگر کوئی وعدہ ہے تو اللہ کی وہ سند دکھاؤ، اگر کوئی وعدہ ہے تو گواہ لے کے آؤ۔ پھر سورۃ الاسراء میں اللہ نے پھر جھنجھوڑ دیا، 15واں سپارہ، فرمایا لم یکن لہ ولی من الذل، لم یکن لہ ولی من الذل، فرمایا کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں، فرمایا ان کو کہو کہ اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو۔ تو فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، کوئی اللہ کا کوئی معمولی سا مقام ہے کہ جس نے چاہا اپنی بات کر کے اللہ کے اوپر لگا دی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا ہمارے ساتھ وہ ہوگا؟ فرمایا علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا ظالموں جو تم کہتے ہو وہ تمہارا اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا بلا من کسبا، کیوں نہیں جس نے کمائی کی، سیئتن کوئی برائی، جس نے کوئی برائی کی کمائی کی، فرمایا وَأَحَاطَتْ، اللہ نے اس کو بھی گھیرا ہوا ہے، خطیئتہ، اس کی خطائیں اللہ کو پتہ ہیں، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ آگ میں ڈالے گا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ آگ میں ڈالے گا، ہم فیہا خالدون، پھر یہ نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ اور فرمایا والذین، وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جن کے لیے جنت ہے، ہم فیہا خالدون، پھر یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ کافر جو ہیں یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان والے ہیں یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب آیت کریمہ ذرا اس کا مزاج دیکھیں، گروپ دو ہیں، ایک گروپ ہے دوزخ والا اور ایک گروپ ہے جنت والا، لیکن دونوں کے لیے اصحاب آیا ہے۔ جہاں پہ دوزخ کا ذکر چلا وہاں پر اصحاب، جہاں پہ جنت کا ذکر چلا وہاں پہ اصحاب، لیکن اب اگر ہم یہاں سے صحابی مراد لیں گے تو کفر سے بھی آگے نکل جائیں گے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں نا، صحابہ، اب کوئی بھی ہو، تخصیص نہیں ہے کہ یہ ہو یہ نہ ہو، یہ ہو یہ نہ ہو، چونکہ ہم جو اصحاب رسول ہیں، نبی کے صحابہ کرام یا نبی کی ازواج، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب ہوتا ہے اول تو یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کر بھی لیں تو اللہ فوراً ان کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، فوراً توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحابہ ہیں یہ اس طرح تمہارے ایمان کے اندر اہمیت رکھتے ہیں کہ جس طرح سالن کے اندر نمک اہمیت رکھتا ہے۔ سالن بنا ہوا ہو تو اس کے اندر اگر نمک نہ ہو تو جتنا بھی اعلیٰ ہو تو وہ مزیدار نہیں ہوتا، تو لوگ پکے سالن کے اندر کہتے ہیں کہ جاؤ جی نمک لے کے آؤ، چونکہ وہ نمک ڈالا جائے اور اس کا مزہ دوبالا ہو۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث رات پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے اور قیامت کے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں
اور جب لوگ میرے صحابہ پہ تان و طنز کرنا شروع کر دیں، فرمایا اس وقت کے جو علماء ہیں اب ان پہ فرض ہے کہ میرے صحابہ کی صداقت کو بیان کریں، اگر وہ نہیں کریں گے لعن اللہ ورسولہ والملائکہ والناس اجمعین، حضور فرماتے ہیں پھر اس مولوی پر اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی، فرشتوں کی اور اللہ کی تمام مخلوقات کی لعنت ہے کہ جو ان فتنوں کے دور کے اندر بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب فرمایا گیا کہ کچھ لوگ جہنمی ہیں اور کچھ جنتی ہیں، تو اب یہاں سے اصحاب رسول مراد نہیں ہیں، اب یہاں سے مراد ہیں عام لوگ جنہوں نے اعمال برے کیے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے وہ جنت میں جائیں گے۔ ذرا پیچھے سے پڑھ لیجئے، سیئۃً وخطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جو برے اعمال کرنے والے ہیں وہ دوزخ میں گئے، فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ وہاں پہ رہیں گے۔ اگر یہ مان ایک اور آیت ہے، توجہ نہیں ہے جی آپ کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، میں اس کی دو مثالیں قرآن سے دے رہا ہوں۔ اگر لا یستوی اس کا معنی نہیں برابر، نہیں برابر، اصحاب النار جہنم والے و اصحاب الجنہ اور جنت والے۔ ایک آیت ہے پرائمری سکول کے اوپر بھی لکھی ہوگی، کالج یونیورسٹی کے اوپر، ہمارے مدرسوں پہ تو خاص ہوتی ہے کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کبھی بھی جاہل اور پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ پھر دوسری آیت یہ ہے کہ لا یستوی، سورۃ الحدید اٹھا لیں، 27واں سپارہ اٹھا لیں، اس کا اپنا ورقے کا پیج دایاں اٹھا لیں، 6 لائن پہ یہ آپ کو آیت مل جائے گی کہ لا یستوی منکم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فتح مکہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے صحابی بنے وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے وہ، فرمایا ان کا بھی ایمان آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتا، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا ان کا ایمان۔ کیوں کہ فرمایا اعلیٰ درجے کے اوپر جو فائز ہیں وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت مصیبتیں بڑی تھیں، اس وقت تکلیفات بڑی تھیں، اس وقت آزمائشیں بڑی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے پرے کے بندے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو کعبہ شریف کے دیوار کے پاس آپ کے منہ مبارک کے اوپر لوگوں نے جوتے مارے اور پکڑ کر تشدد کیا اور کہا کلمہ چھوڑ نہیں تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا قتل کر کے دیکھ لو، خون کے قطرے قطرے سے آواز آئے گی اللہ بھی ایک ہے، اللہ کا رسول بھی سچا رسول ہے۔ آزمائشیں بڑی تھیں اس وقت۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوا۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ جس کے اندر کچھ تھوڑی سی بھی دین سے محبت ہے، کیا ہاتھوں کے اندر لوہے کی میخیں نہیں ٹھکوائی گئیں؟ کیا گرم کولوں کے اوپر نہیں ان کو لٹایا گیا؟ کیا ایک دفعہ اپنا درخت تھا اس کو کاٹ کے درخت کے مڈ کو آگ لگائی، 4 بندوں نے پکڑا بازوؤں سے ٹانگوں سے، اس طرح پکڑ کر جلتے ہوئے اس رخ کے اوپر حضرت بلال کو اس طرح کر کے رکھ دیا گیا جس طرح کسی چیز کو ڈائی پہ اوپر رکھا جاتا ہے تو پگھل پگھل کے چربی آپ کی کمر کے اندر وہ چلا گیا رخ، اور سارا کمر جو تھی جہاں جہاں وہ لگ رہا تھا وہ جل گیا، اور آپ کی چربی پگھلنے کی وجہ سے وہ آگ جو تھی وہ بند ہو گئی۔ کیا یہ چیزیں نہیں دیکھی گئی؟ کیا رات امیہ بن خلف ملعون جو تھا حضرت بلال کے ہاتھ اپنی 4 پائی کے پایوں کے نیچے رکھتا، کبھی ادھر کروٹ بدلتا کبھی ادھر کروٹ بدلتا کہ اس کو تکلیف دوں؟ کیا یہ زمانے نے نہیں دیکھا آسمان کی سورج نے؟ تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا آہستہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کر، تو آپ بلند آواز سے فرمایا قل هو اللہ احد والرسول احمد، فرمایا تجھے مار پڑتی ہیں آہستہ بولا کر، فرمانے لگی اللہ کی عزت کی قسم جب بلند آواز سے کہتا ہوں مارتے بھی ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف
نہیں وہ حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. کیا یہ معاشرے نے نہیں دیکھا؟ کیا آسمان کی آنکھ نے یہ نہیں دیکھا؟ حضرت عمار بن یاسر جو پہلا اسلام کا شہید ہے، اس کی بیوی سمیہ عورتوں میں پہلی اسلام کی شہیدہ ہے. حضرت عمار کا بھائی عبداللہ یہ پہلا اسلام کا شہید ہے. کیا ان کو ایک گھر کے اندر اکٹھے کر کے آگ لگا کے نہیں جلایا گیا؟ حضرت سمیہ کو باہر نکال کے ان کی شرمگاہ کے اندر کیا زہر کے اندر بھگویا ہوا نیزہ نہیں مارا گیا؟ کیا پھر 2 اونٹ منگوا کے ایک اس ادھر ٹانگ سے باندھ دی ٹانگ، ایک ادھر سے باندھ دی، ان کو ایک ادھر بھگا دیا، ایک کو ادھر بھگا دیا. پیچھے سے مارنے والے تھے کہ اونٹ رکے نا، کہ یہاں سے چر کر یہ 2 نہیں ہو گئی تھی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان عورت تھی، خوبصورت تھی، گھرانے والی تھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی. ابو جہل نے آنکھیں نکلوا دی تھی گرم چھریوں سے مروا کے. تو پھر اس نے پھر آگے سے تانا دیا، بلا اپنے نبی کو تیری آنکھیں واپس کرے. تو حضرت زنیرہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، اللہ اگر میرا معاملہ ہوتا تو میں برداشت کر جاتی، اب تیرے نبی کی عزت کا معاملہ، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما. ادھر حضرت زنیرہ یا زنیرہ عربی کے اندر کہیں گے، زنیرہ اردو کے اندر کہیں گے. تو حضرت زنیرہ کے ہاتھ نبی کی عزت کا وسیلہ ڈال کر آنکھوں پہ نہیں آئے تھے، اللہ نے خوبصورت آنکھیں دوبارہ عطا فرما. تو یہ سارے معاملات کو دیکھ کر لا یستوی منکم، فرما بھائی نہیں برابر ہو سکتے. نبی پاک نے حضرت عائشہ کو نہیں کہا تھا عائشہ کہ تمہارا ختیجہ کے ساتھ کیا مقابلہ، تم تو تب آئی ہو جب اسلام کے اوپر فراوانی آ گئی، تم تو تب آئی ہو جب یہ ڈیرے چلنے شروع ہو گئے، تم تو تب آئی ہو جب اپنا لوگوں کے گھر گھر کی چھتوں کے اوپر علم توحید و رسالت لہرا رہا ہے، تم تو تب آئی ہو کہ جب کوئی اتنی سختیاں نہیں ہیں. فرمایا ختیجہ نے، توجہ، ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارے مارنے والے تھے، ختیجہ دلاسا دینے والے، جب سارے پتھر مارنے والے تھے، ختیجہ زمیلونی کی تسلیاں دینے والی تھی، جب سارے انکار کرنے والے تھے، ختیجہ اقرار کرنے والی تھی، جب سب نے میرے لیے اپنے دروازے بند کر لیے تھے تو ختیجہ نے، عرب کی عرب پتی بی بی نے اپنے مالوں کے ڈھیر، سونے جواہرات ہیرے میرے قدموں میں لا کے رکھ دیے تھے. حضور میں بھی آپ کی اور سب کچھ آپ. کیا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز میرے نبی پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ایک بندے کے قد کے مطابق سونے کا ڈھیر لگوا دیتی، بندے کے قد کے مطابق سونے کا ڈھیر لگوا دیتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سونے کا ڈھیر ہے، پرلے پاس سے کوئی اگر بندہ ہے تو وہ نظر نہیں آتا تھا، اتنا وہ بندے کے قد کے برابر ہوتا. تو میسرہ سے اعلان کرواتی، میسرہ اعلان کر کہ فجر کی نماز پڑھ کے جو کلمہ پڑھے، میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرے، جتنا دل کرتا ہے یہاں سے سونا لے جائے. یہ ڈیمانڈ ہوتی، جتنا دل کرتا ہے یہاں سے سونا لے جائے. ظہر کی نماز کا وقت ابھی نہ ہوتا، وہ بندے جتنا جو ڈھیر ہوتا وہ ختم ہو جاتا. تو سرکار مزمل کی چادر جھاڑ کے اپنے شانوں پہ رکھ کے شکریہ انداز کے اندر بی ختیجہ کی طرف دیکھتے کہ میں شکریہ ادا کروں کہ تو نے میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہو. تو بی ختیجہ بھاگ کر حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی. حضور غلام کو اس طرح دیکھ کے شرمندہ نہ کریے گا، جو صبح اٹھ کر میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، یہ تو اس کا صدقہ دے رہے ہیں، یہ میں اس کا صدقہ. تو پھر کبھی بھی جی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ کے بعد صحابی ہیں مرتبے کے اندر، ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ابو سفیان فتح مکہ کے بعد مسلمان، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہ ابو سفیان کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا جائے، حضرت عمر عثمان ولی المرتضیٰ کا مقابلہ کیا جائے، تو بھئی یہ کسی پڑھ لکھ کے اندر کی نہیں ہے. اس لیے
اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، سورۃ الحدیث سے ثابت ہے، اور جو بھی کتاب قرآن سے ٹکرائے گی ہم سائڈ پہ کر دیں گے، کہیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے، لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا فتح مکہ سے پہلے جو قتل ہوا۔ ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بھلائی تو سب کے ساتھ ہے، لیکن درجے کے اندر فرمایا کہ وہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ کتنی ہجری کو؟ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، 20 رمضان المبارک تھی اور 8 ہجری تھی جب فتح مکہ ہوا۔ اب آپ لگا لیں 8 9 10 11 کہیں گے ہو یار، 8 9 10 11 یہ 4 سال بنتے ہیں۔ 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، کتنے میں؟ 11۔ یہ 4 سال جو ہیں یہ بعد والے جتنے بھی صحابہ بنے ہیں یہ 8 ہجری سے پہلے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو عزت، ان کو مقام اگر دی ہے تو اللہ نے عطا کیا، یہ برابر نہیں ہے، لا یستوی پہ۔ نمبر 2 فرمایا کوئی جاہل اڑ کے بھی دکھا دے، جتنا بھی معلومات اس کے پاس آ جائے، فرمایا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ کبھی بھی عالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی علم والوں کا مقابلہ، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کے فیصلے ہیں کہ کبھی بھی جاہل اللہ عالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے نہیں فرمایا تھا، فرمایا کہ عالم بندہ جاہلوں کے اندر ایسے ہے کہ جس طرح مردوں کے اندر کوئی زندہ بندہ پھر رہا، صرف علم کی وجہ سے۔ اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ بھی علم کی وجہ سے کیا تھا۔ کس کی وجہ سے کیا تھا؟ علم کی وجہ سے کیا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے جاننے والے نہ جاننے والے، اور جو اس آیت کی آڑ کے اندر صحابہ کو برا کہنا چاہتے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کچھ صحابی جنتی ہیں کچھ جہنمی ہیں، وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور اپنی قبر کالی نہ کریں۔ اس لیے یہاں پہ صحابہ مراد نہیں ہے، ذرا پیچھے سے پڑھ کے آؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو آگے اتنا نہ بڑھو، تمہارے ہر کام سے اللہ باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، تم نے تو اللہ کو بھلا دیا لیکن اللہ نے تم کو نہیں بلایا۔ واولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون، وہی لوگ اپنا کامیاب ہیں کہ جو اپنے اللہ کو یاد رکھتے۔ تو یہ جو اپنا اصحاب آیا ہے کہ یہ صحابی کی جمع نہیں بنتی، یہ صاحب کی جگہ بنتی ہے۔ یہ جو اصحاب ہے یہ صحابی کی جمع، یہ صاحب کی جمع بنتی ہے۔ آپ لکھ کے دیکھ لیں، آپ لکھ کے دیکھ لیں۔ اسی طرح صحابہ رسول کے اوپر یہ بات کرنا بہت بڑا الزام ہے، تو آپ یہ بات کر لیں، جاہل بندے جن کو علم کے عین سے بھی واقفیت نہیں ہے وہ بھی کہیں گے میں ہی ہوں، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے سیکھنا چاہیے۔ اب یہ جو ہے عمر یا امر لکھیں، دونوں کی شکل ایک ہے، عمر کی شکل بھی ایک ہے اور امر کی شکل بھی ایک ہے۔ اب کس طرح پتہ چلے گا امر کون ہے اور عمر کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب کئی لوگ امر کو بھی عمر پڑھتے ہیں اور عمر کو بھی عمر پڑھتے ہیں، لیکن جس کو تھوڑی سی عربی گرامر سے واقفیت ہو، وہ تھوڑا سا مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، اس کو پتہ چلے گا کہ بے نہیں، ایک نشانی ہے امر اور عمر کے اندر۔ نشانی یہ ہے کہ جس عمر کے آگے واو آ جائے تو اب اس کو عمر نہیں پڑھیں گے، اس کو امر پڑھیں گے۔ عمر بن عاص کیا پڑھیں گے؟ عمر بن عاص عمرو کہتے ہیں، کچھ لوگ عمرو کہتے ہیں، واو آ جائے گا اللہ یعوذ باللہ۔ تو امر جو ہے واو آ جائے تو امر آ جائے گا، کہ جس طرح اگر عمر کے آگے واو نہ آئے تو پھر یہ عمر رہے گا۔ اب یہ آپ نے ایک صیغہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی عمر کے آگے واو آئے وہ امر پڑھا جائے گا، اور اگر واو نہ آئے تو پھر عمر پڑھا جائے گا۔ حدیثوں میں دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، حضرت عمر بن خطاب ان کے اوپر واو نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کو پھر امر نہیں پڑھا جائے گا۔
اگر واو آ جائے گی تو پھر اس کو امر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے یہ نشانیاں بتائی ہیں وہ عرب والے تھے، اور عرب والوں سے ستری عربی کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابی، ہر صحابی جو ہے حضور کا وہ جنتی ہے، ہر صحابی حضور کا جنتی ہے، کوئی کچھ کہتا رہے۔ ہم تو قرآن مجید کو دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے محبوب تیرے جتنے بھی صحابہ ہیں ہم نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی بھی ہو نامینیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اگر ان سے کوئی زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنا جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ بخشے یا اللہ نہ بخشے یہ اللہ کے معاملات ہیں، ہمارے معاملات نہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شاگرد ہیں صحابہ، یہ حضور کے شاگرد ہیں، حضور نے ان کی تربیت فرمائی ہے، حضور کے سامنے بیٹھ کے یہ پڑھتے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بات ایسے نہیں نہ کر دی، فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں ایک مٹھ جوں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور جو میرے صحابی نہیں ہیں وہ احد پہاڑ جتنا سونا ڈھیر لگا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی میرے صحابی کے مٹھ جوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر جوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو صحابیت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مولوی بندہ علم سے بنتا ہے، مالدار بندہ پیسے سے بنتا ہے، سخی بندہ سخاوت کرنے سے بنتا ہے، اور فرمایا کہ یہ صحابیت ہے نا، صحابیت کا درجہ علم سے نہیں آتا، عمل سے نہیں آتا، یہ فقط حضور کی زیارت سے آتا ہے، پاک رسول کی زیارت سے آتا ہے، حضور کے پھر وہ ایمان لایا، پھر ایمان پہ پکا رہا اور ایمان کے اوپر اس کی موت ہوئی، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اب فرمایا کہ والذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال انہوں نے اچھے کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنت والے۔ پہلا سپارہ آپ اٹھائیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اب اللہ نے ایمان کا معیار کیا رکھا؟ پہلے سپارے کی آخری ورقے کے دائیں پیج کے اوپر چھٹی لائن پہ آپ کو ملے گا، اللہ فرما رہا ہے ایمان تو لانا ہے محبوب، آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، لیکن میں کہتا ہوں کیسا ایمان لاؤ؟ اللہ بتا، فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر آمنو، یہ اگر ایمان لے کے آئے نا جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں کہہ رہا ہوں اس طرح ایمان لے کے آئیں کہ جس طرح تیرے ابو بکر نے ایمان لایا ہے، جو اس سے پہلے ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان سے پہلے ہدایت یافتہ کون ہے؟ یہی صحابہ۔ اگر کوئی ایمان لے کے آئے تو ایسا ایمان لے کے آئے جس طرح عمر، عثمان و علی ایمان لے کے آئے ہیں، تو اللہ نے ایمان کا اور کلمے کا جو معیار ہے وہ بھی صحابہ کے ایمان کو رکھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، بس اگر ایمان لاتے ہو تم، بِمِثْلِ، اس طرح مثال کا ایمان لاؤ، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جو تم سے پہلے ایمان لے کے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، بے شک وہ ہدایت والے۔ یہ کون تھے؟ یہی نبی کے صحابہ تھے۔ برکیف میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا، اگر اللہ کا کلام قرآن مجید سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے، اگر نہ ان سے دشمنی کریں تو ہمارا ہی اپنا اعمال سیاہ ہوں گے۔ اللہ نے جہاں جہاں ان کو پہنچانا تھا وہاں وہاں ان کو پہنچا دیا۔ کملی والے دے روزے جو بچ دی تھی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ 4 قبروں کی جگہ تھی، 3 قبریں پر ہو گئیں، 1 قبر رہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام والے السلام۔ حضور آگے ہیں، کھبے سجے قبریں نہیں ہیں، حضور آگے ہیں، حضور کے کاندھے سے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے کھبی طرف، اور بائیں طرف ہی پیچھے پھر حضرت عمر کی قبر ہے، اور پاؤں والی جگہ خالی ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام والے السلام دفن ہوں گے۔ اور کیا شان ہوگی پھر ان صحابہ کی
جب یہ اپنی قبر سے نکلیں گے آگے بھی نبوت کا پہرا ہوگا، پیچھے بھی نبوت کا پہرا ہوگا، آگے بھی نبی ہوگا پیچھے بھی نبی ہوگا، اور یہ پھر صحابہ نکلیں گے۔ اور میرے نبی نے ابو بکر عمر کے ایسے ہاتھ پکڑا تھا، فرمایا صحابہ، ترمذی کی حدیث ہے، منظر دیکھ رہے ہو؟ حضور دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا پھر تم منظر دیکھو گے۔ حضور وہ کب؟ فرمایا میدان معاشر کے اندر، جس طرح میں آج ابو بکر عمر کو پکڑ کر یہاں لے کے آیا ہوں، فرمایا ایسے ہی میں میدان معاشر میں بھی آؤں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا، اور فرمایا اس طرح ہی ہم چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔